ارے بچوں ناظرین السلام علیکم، میرے امید آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ تو آج ہم کریں گے سوالات، جو نظم ہم پڑھ رہے تھے اس کے ہم سوالات کریں گے۔ تو سوال نمبر پہلا جو اس کا نظم کے مطابق ہندوستان میں مختلف تہوار کیسے منائے جاتے ہیں، تو اس کا جواب ہے انگریزی حکومت سے پہلے گھر گھر دیوالی، عید اور ہولی کے تہوار بغیر تعصب کے مناتے تھے۔ لوگ مل جل کر تہوار دھوم دھام سے مناتے تھے۔ تو اس کا سوال نمبر 2 ہے، اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی مراد غیر قوم حکمرانی انگریزی دور حکومت ہے۔ تو سوال نمبر 3 پر آتے ہیں، ہماری تاریخ کو کس طرح بدل دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے لوگوں کے درمیان پیار و محبت کو مکار چالاک سیاست نے نفرت و عداوت میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 4 ہے، ہمارے ملک کی تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے ملک کی تاریخ کیا رہی ہے؟ تو ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے وہ کیا رہی ہے؟ تو سوال نمبر اس کا جواب ہے ہمارے ملک کی تاریخ محبت، اخوت، رواداری، وفا، امن امان، آپسی بھائی چارہ رہی ہے۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 5 پر ہم آتے ہیں، آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو انگریزوں کے تعصب اندھیرے سے آزاد محسوس کرتے اور ذہن بھی اب آزاد ہیں۔ تو سوال نمبر 6 پر آتے ہیں، شاعر نے آخری بند میں ایکتا کی کیا پہچان بتائی ہے؟ تو آخری بند میں شاعر نے ایکتا کی یہ پہچان بتائی ہے کہ ایک زمین اور ایک وطن۔ تو زمین بھی ہمارا ایک ہے اور وطن بھی ایک ہے۔ تو اب یہ نیچے دیے ہوئے بند کو نیچے لکھے ہوئے بند کو مکمل کیجئے۔ تیری تاریخ ہے قرآن کا، گیتا کا ورق، آشتی امن اہنسا کے اصولوں کا سبق، دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی نانک نہ اٹھا۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 4 پر آتے ہیں، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ اجالے، اجنبی، نفرت، چالاک، وفا، امن، آزاد۔ تو اجنبی شخص کا نام کیا ہے؟ نفرت کسی سے نہ کرو، چالاک احمد چالاک لڑکا ہے، وفا کرنا عبادت ہے، امن سے زندگی بسر کرو، آزاد رہنا انسان کا حق ہے۔ تو اسی طرح سے پھر ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 پر۔ سوال نمبر 5، ان لفظوں کی جمع لکھیے۔ تو تہمت، تہمتیں، فرنگی، فرنگیوں، فکر، افکار، عمل، اعمال، جذبہ، جذبات۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔